بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین کو حسن نذیر کا تہہ دل سے سلام ہو۔ ناظرین، جو میں قصہ آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اسلام کے ایسے قصے اور واقعات پڑھ کر جہاں دل خوش ہوتا ہے وہاں جلن بھی ہوتی ہے کہ اس زمانے میں کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں ایسے ہیرے۔ ناظرین اکرام، قادسیہ کا میدان جنگ ہے۔ ایک آدمی شراب پی لیتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو مسلمان فوج کے سپہ سالار ہیں، ان کو خبر ہوتی ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ اس کو میدان جنگ سے واپس بلا لو اور زنجیروں میں جکڑ دو۔ ایک کمانڈر کہتا ہے، اے سپہ سالار، میدان جنگ ہے، غلطی ہو گئی اس سے، دلیر آدمی ہے، بہادر ہے، چھوڑ دیجیے، اللہ کی راہ میں جنگ کرے گا، کسی کو مارے گا یا خود مر جائے گا، اس کو زنجیروں میں جکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی تلواروں اور بازوؤں پر بھروسہ نہیں کرتا، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے۔ میں اس شرابی کو لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اس کی وجہ سے کہیں میرے رب کی رحمتیں منہ ہی نہ موڑ جائیں، جاؤ اسے زنجیریں پہنا دو۔ سپہ سالار کے حکم پر اسے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور خیمے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب وہ مسلمان قیدی زنجیروں میں جکڑا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ میدان جنگ خوب گرم ہے۔ بے بسی اور لاچارگی سے میدان جنگ کی جانب دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے اور کہتا ہے، ہائے، کوئی میری زنجیروں کو کھول دو، میں نے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے، ہائے، مجھے کوئی کھولنے والا نہیں۔ اور اسی طرح مسلسل آہ و بکا کرنے لگتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کی بیوی دوسرے خیمے کے اندر موجود ہے۔ زنجیروں میں جکڑے قیدی نے دوسرے خیمے میں ان کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے پکار کر کہا، اے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، میری زنجیروں کو کھولنے میں میری مدد کریں، مجھ سے مسلمانوں کا گرتا ہوا خون نہیں دیکھا جاتا۔ وہ بدستور پردے میں رہتے ہوئے کہتی ہیں، تم نے گناہ کیا اور سپہ سالار نے تمہیں زنجیروں میں جکڑنے کا حکم دیا ہے۔ قیدی کہنے لگا، خدا کی قسم، اگر زندہ رہا تو خود آ کے زنجیریں پہن لوں گا، خدا را مجھے رہا کر دیں، میں نے اپنے اللہ سے معافی مانگ لی ہے۔ ادھر مسلمانوں کے لشکر پر شکست کے آثار گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ کافروں نے ایک ایک صف پر حملے کیے، صفیں الٹنے لگیں۔ ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کی آہوں اور سسکیوں کو دیکھ کر سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ کا دل بھر آیا۔ انہوں نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس کی زنجیروں کو کھول دیا۔ ابو محجن ثقفی نے اپنی ذرہ نہیں پہنی، بختر بند نہیں پہنا، ننگے جسم کافروں کی ایک ایک صف پر ٹوٹ پڑے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں سخت بیمار تھے اور ایک بلند جگہ پر میدان جنگ کا نقشہ دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہر ایک صف درہم برہم ہے، لیکن ایک تنہا آدمی آتا ہے، کافروں کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیتا ہے، اور وہ جس طرف بھی جاتا ہے بجلی بن کر گرتا ہے، جس طرف مڑتا ہے کافر کٹ کٹ کر گرتے چلے جاتے ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ ٹیلے پر بیٹھے ہوئے اپنا سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں، اے اللہ، اگر یہ فرشتہ نہیں تو میں اپنی تلوار اس کی نظر کرتا ہوں، اس نے کافروں کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ اسی مجاہد کی ہمت اور شجاعت کی بدولت اللہ پاک نے مومنوں کو فتح عطا فرما دی۔ مسلمان واپس ہوئے، کمانڈر نیچے اترے کہ دیکھوں وہ جوان کون تھا۔ اب وہ جوان صفوں میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پوچھا گیا وہ کون تھا جو اس بے جگری سے لڑ رہا تھا۔ ڈھونڈا، تلاش کیا، وہ وہاں ہوتا تو ملتا۔ خیمے سے بیوی نے آواز دی، اے سپہ سالار، جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس نے اب زنجیریں پہن رکھی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص پلٹے، کہنے لگے، بیوی، یہ تم کیا کہتی ہو؟ کہنے لگیں، صحیح کہتی ہوں، یہ ابو محجن ثقفی ہیں جس نے شراب سے توبہ کی اور تلوار تھام کے میدان جنگ میں چلا گیا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر زندہ لوٹا تو خود زنجیریں پہن لوں گا،
اب یہ زنجیریں پہن چکا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چھڑی کو ٹیکتے ہوئے اٹھے۔ ساتھیوں نے سہارا دینا چاہا، کہنے لگے چھوڑ دو مجھے، میں اس شخص کے پاس اپنے پیروں پر چل کر جانا چاہتا ہوں جس کی توبہ نے اللہ کی رحمت کو آسمانوں سے زمین پر نازل فرما دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کبیرہ۔ ناظرین، توبہ استغفار میں دیر مت کیا کریں، کیا خبر ہم میں سے کسی ایک کی توبہ اللہ رب العالمین کی آسمانوں پر موجود رحمت کو زمین پر لے آئے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔